دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، آج ہمارا پہلا کوارٹر فائنل ہے۔ آج ہمارے ساتھ وہ کنٹیسٹنٹ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جو اپنے انتخابی مقابلے جیت کر یہاں تک پہنچے ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آج ایک اچھا، خوبصورت اور شاندار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ یقینی طور پر یہ تمام بچے، طالب علم آج تیاریوں کے ساتھ آئے ہوں گے، بہت اچھا مواد ہوگا، بہت اچھے انداز میں اس کو ڈیلیور کریں گے۔ اسی امید کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے، چونکہ آپ پہلے بھی اسکرین پر آ چکے ہیں، میں آپ کے نام بتاتا چلوں، ساتھ ہی ساتھ آج ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب حافظ محمد ریحان نقشبندی۔ آپ 17 سال کے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہی تشریف رکھتی ہیں سبرینہ عمران، آپ 18 سال کی ہیں، اور خواجہ سعد محمد، آپ بھی 18 سال کے ہیں۔ آج کے مقابلے کو بھی جج کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وہی پینل جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ شامل ہے پروگرام میں، آج بھی موجود ہے الحمدللہ ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب شاہد مسرور۔ شاہد بھائی، کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ آج کوارٹر فائنل ہے، پہلا کوارٹر فائنل ہے، تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آج کی وجہ سے؟ آج تقریریں اچھی ہوں گی، ہمیں معلوم ہے آج وہ بچے ہیں کہ جو سلیکٹڈ ہیں، ماشاءاللہ اچھا بولے تھے پہلے آڈیشنز، پھر مقابلے، اور پھر آج کوارٹر فائنل میں، تو 2 مرحلے تو انہوں نے طے کیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آج آغاز میں ہی کوئی ایک چھوٹی سی ٹپس دے دیں بچوں کو۔ آج اگر ابھی ٹپ دے دوں گا تو پھر رزلٹ کیسے دوں گا؟ نہیں، ٹپس کوئی ایک ٹپ دے دیں یا 2-3 ٹپس، چھوٹی سی کچھ بھی ایسا کہ جو ایک بات جو بار بار ہم آپ کو سمجھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا کیمرہ ہے اس کو دیکھیے گا، اور سب کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ لوگ شعر پڑھنے جا رہے ہوں، اگر اسے دوہرا بیٹھیں تو آپ مارے جائیں گے، بتا رہا ہوں۔ ہاں، اچھا چلو 2 ٹپس ہو گئی۔ اس کے لیے میں نے ایک بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ دیکھیں شعر پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کہ میں یہ کہوں کہ میرا تعلق اس قوم سے ہے کہ جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور پھر میں اسی قوم سے اپنا ٹیمپو نہ توڑیے گا۔ بالکل صحیح۔ ہمارے ساتھ دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں شعر ادا کیا، اس کے بعد پھر رضوان بھائی کا تعارف رہ گیا ہے۔ ہاں، ہمارے ساتھ آج کے ہمارے تیسرے فاضل جج جناب رضوان زیدی۔ رضوان بھائی، کیسے مزاج ہیں؟ اللہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ مالک کا احسان، مالک کا احسان۔ ایکسپیکٹیشنز آپ کی بھی ہائی ہیں آج؟ امید یہی ہے کہ اچھا پروگرام ہوگا۔ آل رائٹ جی، ہم بڑھیں گے اپنے مقابلے کی جانب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، اور نوجوان کے موضوع پر آپ نے رہنا ہے، اسی اعتبار سے آپ تیاری کر کے آئے ہوں گے۔ آج کے ہمارے جو پہلے مقرر ہیں، میں بلانا چاہوں گا حافظ محمد ریحان نقشبندی۔ آئیے ریحان، کاؤنٹر آ چکا ہے، تمام قواعد و ضوابط آپ جانتے ہیں، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جناب صدر علی وقار، میرا آج کا موضوع نوجوان ہے۔ نوجوان ایسی نسل ہے کہ جس کے ہر دور اور معاشرے میں مسلم قدر و قیمت ہے۔ اگر ہم نوجوان کا بغور جائزہ لیں تو کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پر نوجوان 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ سدھرا ہوا نوجوان، نمبر 2 بگڑا ہوا نوجوان، نمبر 3 حیران و پریشان نوجوان۔ اب سدھرا ہوا نوجوان دراصل وہ نوجوان ہوتا ہے جو حقیقی معنوں میں مومن، یعنی اسے دین اسلام کی سچائی کا پکا یقین ہوتا ہے، وہ اس کے حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہوتے ہیں، اور جو حقیقی معنوں میں اپنے قول و فعل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری قسم بگڑے ہوئے نوجوان کی، جو غلط نظریات، بری عادات، متکبرانہ خیالات اور اخلاق، نہ تو کسی حق بات کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی خود برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ نوجوان ہے جو خود اپنے لیے اور معاشرے کے لیے آفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو امت کو تباہی کی گاٹھیوں کی جانب سے
घसीट के लेके जा रहा है। तीसरी किस्म हैरान और परेशान नौजवान। इस किस्म के नौजवान ज़्यादातर वो होते हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत इस्लामी तहजीब व तालीम और ज़्यादातर जदीद तालीम जो कि बज़ाहिर या इनके ख़याल में दीन से मुतसादिम होती है, और यूं वो इन दोनों तहजीबों के दरमियान मुतरद्दिद रहते हैं। अब जबकि हमारी गुफ्तगू नौजवान के उलझनों के बारे में हो रही है, तो अब मैं चंद ऐसी हदीस पेश करना मुनासिब समझता हूँ जिनमें नौजवान का जिक्र है कि अल्लाह ताला को ऐसे नौजवान बहुत पसंद है जिनके पूरे बुरे मशगले ना हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह ताला 7 किस्म के लोगों को क़यामत के दिन अपने साए में जगह अता करेंगे। उनमें से एक नौजवान है जिसने अल्लाह ताला की इबादत में परवरिश पाई हो। क्या खूब शायर कहते हैं कि रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ने मिसरा दोहराने से मना किया था 2 मरतबा, आपकी बात मानी इन्होंने। आपने 2 मरतबा दोहराने से मना किया था आपकी बात, उसके बाद जो बयान दिया था सर उस पर भी कायम है। बिल्कुल सही। आज की हमारी अगली मुक़र्ररा है सबरीना इमरान। सबरीना तशरीफ लाए। उसने 3 है ना जी। सबरीना आपका वक्त शुरू होता है अब। किसी भी कौम के जवान अपनी कौम की तवानाई का सरचश्मा, उनकी तरक्की का सुतून, उनकी इज्जत और सरबुलंदी और करामात की मंजिल होते हैं सदर इज़्ज़ वक़ार, जो अपने अमल से तारीख पलट देते हैं। यकीन, एतमाद और जोशो हिम्मत जो इन्हें ज़मीनों आसमान के मकीनों में कामयाब करती है। चाहे समंदरों का सीना चीरते हुए गहराइयों में उतरना हो या फजाओं में जलवे बिखेरना हो, वक्त के जालिम हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर हक परस्ती का ऐलान करना हो, ये जवान पसे आईना सरे आईना अपना कारनामा अंजाम देते हैं। चश्मे तसव्वुर से वो मंजर देखिए कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही का नुज़ूल हुआ तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जवानी लब्बैक कहती इस्लाम कबूल करती है, और जब मरहब का तकब्बुर बोलता है तो हैदर की दहाड़ गूंजती है। दुश्मने खुदा के सामने जुल्फ़िकार लाते हैं और दुश्मने खुदा के आर पार करते हैं। और जब कुफ़ारे अरब ने मक्के के दरो दीवार बंद कर दिए थे, ऐसे आलम में कुफ़ारे अरब को ललकार के काबे के दर खोलने वाले उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैफुल्लाह का लक़ब पाने वाले जवान शहसवारों के सरदार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने जज्बों की विलायत से अफ्रीका से उनलस तक के सफर को तय करने वाले और इस्लाम के झंडे गाड़ने वाले मोहम्मद मूसा बिन नुसैर हैं। सदर वक़ार, ये वो नौजवान हैं कि जिनकी ललकार से दुश्मन थरथराते थे। मजलूमों की यलगार सुनते मोहम्मद बिन कासिम के जिन्होंने फतह को अपना मुकद्दर बनाया। जब जवानी फिक्री हो जाए तो अब्बू अली सीना इल्म के चिराग रोशन करते हैं। शाह वलीउल्लाह फिक्र सोहले से इस्लाम का परचम लहराते हैं, और अल्लामा इकबाल शायर मशरिक नौजवानों में क़ाबी रूह बेदार करने वाले शमा की लौ से इल्म के चिराग जलाते हैं और अमल के चिराग जलाते हैं। और जब यही क़ाबी रूह बेदार हो अब्दुल कदीर खान में, तो पाकिस्तान को छठी आलमी एटमी कुव्वत से मुनव्वर करते हैं। तो फिर कैसे ना कहें कि क़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। सदर वक़ार, कुरान करीम में इरशाद है, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फितनतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। जनाबे वाला, ये जवान दो दहाई तलवार है, शोलों की मानिंद धीरे धीरे फैलते बामे उरूज तक पहुंचे तो मुखालिफिन के मंसूबों को खाक में मिला देते हैं। अपने खूने जिगर से बागों में फूल, फूलों में रंगोबू और रंगोबू में हुस्न के निखार का बीज बोए बेकरार कल्ब की शक्लें बनते हैं और ये साबित करते हैं, ना हो नौमीदी
زوال علم و عرفاں ہیں، امیدیں مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پہ. شکریہ. بالکل ٹھیک. آلرائٹ جی، سبرینا عمران آپ تقریر کر رہی تھی. آج کے ہمارے آخری مقرر ہیں خواجہ سعد محمد. آئیے سعد. جب وقت کے سمندر میں زمانہ تخیل کی ناؤ ڈوبنے لگے صدر عالی وقار، تو یہ نوجوان عقابی روح بیدار کر کے اس سمندر میں غوطہ زنی کے قائل ہوتے ہیں اور نوع بشر کو ظلم و استبداد کی اونچی اونچی چٹانوں کو زیر کرنا سکھاتے ہیں. کیونکہ عقابی روح جب ان جوانوں میں بیدار ہو تو علمی لحاظ سے افضل اور ذہنی لحاظ سے مالا مال ہو جاتے ہیں. امانت و دیانت ان کی فطرت ثانیہ اور جوش و کردار اور محنت و مشقت سے ان کے سینے آراستہ ہوتے ہیں. عقابی روح جب ان جوانوں میں بیدار ہو تو یہ کبھی ناصر سبحانی اور حمزہ زورتس کی صورت مشرق و مغرب میں اسلامی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، تو کبھی عقابی روح بیدار کر کے یہ نوجوان رضوان حسن، سمیہ قاضی بچوں سے مزدوری کروائے جانے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز حق بلند کرتے ہیں. یہ جوان جب عقابی روح خود میں بیدار کر لیں تو یہ اس معاشرے کی وہ اعلیٰ مثال بنتے ہیں کہ علی ستپارہ کی صورت بلند و بالا پہاڑ سر کرنا اپنا مقصد حیات بنا دیتے ہیں. عقابی روح جب ان جوانوں میں بیدار ہو جائے تو یہ اسی سرزمین پہ پائے جانے والے سپاہی محمد حسین، میجر عدیل شاہد اور کبھی اسی سرزمین پہ پائے جانے والے کیپٹن حسن صدیقی کی صورت ہر سمت ظلم و استبداد کی اونچی اونچی چٹانوں کو زیر کرتے ہیں اور یہ صدا لگاتے ہیں کہ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. جی ہاں، یہ جوان ہی تو ہے کہ جب یہ اپنے گفتار و کردار سے معاشرے کے لیے خدمات سر انجام دیتا ہے تو اس کی حکومت رحمت یزدانی اور ذل سبحانی ہوتی ہے صدر عالی وقار. کیونکہ یہ نوجوان تو اقبال کے اس مرد مومن کی مثال ہے جو کبھی خالد بن ولید، محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی جیسے مرد اہم کی صورت نمودار ہوتا ہے تو کبھی ٹیپو سلطان کی صورت موت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ صدا لگاتا ہے کہ ہم نے ان تند ہواؤں میں جلائے ہیں چراغ جن ہواؤں نے پلٹ دی ہیں بساطے اکثر. نہ کرو غم، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے. کیونکہ یاد رکھیں عقابی روح جب ان جوانوں میں بیدار ہو جائے تو یہ اس معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں. بہت شکریہ. کیا کہنے سعد، آج کے ہمارے آخری مقرر تھے اور مقابلہ مکمل ہو چکا ہے. فیصلہ باقی ہے. فیصلہ ہم جانتے ہیں بریک کے بعد، تو ایک چھوٹی سی بریک ہے، واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بریک کے بعد فیصلہ جاننے کا وقت آ چکا ہے اور نسبتاً آسان فیصلہ ہوگا. میرا اندازہ ہے کہ جج صاحبان کو زیادہ مشکل پیش نہیں آئی ہوگی فیصلہ کرنے میں. بہرحال پھر بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں پہلے تو مقابلے کے بارے میں کہ مقابلہ کیسا رہا اور پھر ہم فیصلہ پوچھیں گے آپ سے. دیکھیں، مقابلہ اچھا تھا، اسی لیے ہمیں مشکل ہوئی فیصلہ کرنے میں. اچھا فیصلہ کرنے میں جب مشکل ہوتی ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کسی ایک کو جتوا دیتی ہیں اور کسی ایک کو ہروا دیتی ہیں. خواجہ سعد اور سبرینہ کے درمیان آج کا مقابلہ تھا. سبرینہ نے جو ہے انہو فتیتن کو غلط پڑھا. آیت کبھی غلط نہیں پڑھے آپ، ٹھیک ہے. خواجہ سعد نے اشعار بہت غلط پڑھے اور نقاش کا آدمی کا جو آخری میں شعر بھی پڑھا کہ لہو کا تیل چراغوں میں ڈالنے کے لیے، اور ہے یہ مردوں کی شمشیریں نہیں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. کیونکہ جب کئی چیزوں کی بات کر رہے ہیں شمشیروں کی تو ہیں ہوگا نا. اسی طرح سے انہیں اور انہیں کا فرق جو ہے سبرینہ وہ آپ کو سمجھنا چاہیے. جو انہیں نہیں، جو انہیں، اس
یہ تو عام سی بات ہے. جب آپ تقریر کرنے آتی ہیں تو سمجھنا چاہیے. اسی طرح سے باڈی لینگویج میں آپ کی آج بہت بڑا پرابلم تھا. آپ جب اس کی ریکارڈنگ دیکھیں گی یا ریپیٹ میں دیکھیں تو آپ کا الٹا ہاتھ چلایا. صرف آپ نے ون سائیڈڈ آج جو ہے وہ اسپیچ کی اپنی. آج کی اسپیچ آپ کی بڑی کمزور تھی گزشتہ جتنے بھی. اور سب سے بڑھ کے بات یہ کہ ہمارے پاس اصل میں مختلف شعبوں کے لوگ اس پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں نا. اب آپ عربی پڑھیں اور غلط پڑھیں تو فوراً آ کے وہ کنوے کرتے ہیں. ان کا جی عربی پڑھی گئی اور غلط پڑھی گئی. پھر اچھا یہ جو ہے دو دھاری کو آپ نے دو دھائی کہا تھا میرے خیال میں. دو دھاری تلوار ہوتا ہے نا, دو طرف جس کی دھار ہوتی ہے. بھائی نقشبندی صاحب, ایک ہوتی ہے خطابت ممبر پہ بیٹھ کر, اور ایک اسپیچ ہے, اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس فرق کو سامنے رکھیے گا. اگر آپ کسی سے کہ میں کوئی شاعری کرنا چاہتا ہوں اور اس کو جو ہے آپ نثر سنانے لگیں تو کہے گا نا کہ یار آپ تو شاعری کرنے آئے تھے. پھر آپ کا ہے صحیح نہیں ہے. اگر آپ کوارٹر فائنل میں آئے تھے تو آپ کی تقریر اور تیاری کوارٹر فائنل کی نہیں تھی. آپ نے آتے ہے کو ہے کی تکرار شروع کر دی. پھر آپ نے نوجوان کہا, پھر آپ نے جو مسلم کہا مسلم کو, پھر آپ نے عمل پیرا کہا, پھر فعل کہا فعل کو. اسی طرح بے شمار گھاٹیوں کی طرف سے نہیں, گھاٹیوں کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. طرف سے نہیں, سمجھ گئے, ایک تو لے کے جاتے ہیں اور ایک لے کے, تو طرف سے تو لے کر آئیں گے نا. اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں بھی آپ نے یاد کی تھی تقریر اور اگل دیا کر بغیر کسی ایکسپریشن کے. قیامت بھی کہا آپ نے تو قیامت آ گئی, یقین کیجئے. بہرحال مقابلہ بہت اچھا تھا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تلفظ کے بارے میں جو انہوں نے گفتگو کی وہ صحیح ہے بالکل. اور خود خواجہ صاحب آپ نے جو کہا تو وہ عمل ہے لفظ, آپ نے اسے وہ متحرک ہے عمل, عین پہ بھی زبر ہے اور میم پہ بھی زبر ہے. آپ نے عمل کہا یعنی ساکن کیا ہے میم کو, تو ساکن نہیں متحرک ہے. ہو گیا ہوگا مشعل, آپ مقصد حیات کو آپ نے مشعل حیات کہہ دیا شاید غلطی سے, چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ تو ماشاءاللہ تقریر کرتے ہیں. تو یہ ہوا. اور یہ جو ابھی شاہد صاحب نے کہا, دیکھیے اصل میں ہوتا ہے کہ جب ہم وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ جو ہے بعید کے لیے ہوتا ہے, یعنی غائب کے لیے ہوتا ہے, جو حاضر. اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو وہ حاضر کے لیے اور قریب کے لیے ہوتا ہے. تو قریب اور بعید کا خیال جو ہے عموماً نہیں تھے, انہیں اور انہیں میں فرق نہیں کرتے, اور یہ عموماً گڑبڑ کی. آج میں آپ کو باقی یہ تو گفتگو یہ کر لیں گے, میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں تقریر کے حوالے, چونکہ آپ لوگ کوارٹر تک پہنچ گئے ہیں اور آپ میں سے کوئی فائنل. دیکھیے بھائی, تقریر کرنے کے لیے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے, سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کلیئرٹی آف تھاٹ ہے, جہاں آپ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. کلیئرٹی آف تھاٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صاف اور واضح پہلے آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے. آپ مجھے جب ہی سمجھائیں گے نا جب آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا ہے. تو کلیئرٹی آف تھاٹ پہلی چیز ہوتی ہے تقریر کی. دوسری چیز ہوتی ہے تسلسل اور مطابقت, کہ ایک چیز جو ہے تسلسل, یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بات ایران سے شروع کی اور فوراً جو ہے پاکستان آ گیا, وہاں سے پھر تہران چلے گئے. تسلسل اور مطابقت, خیالات کی مطابقت بہت ضرورت. تیسری چیز جو ہوتی ہے تقریر میں وہ ہوتی ہے اکنامی آف ورڈز, جسے ہم کہتے ہیں کفایت لفظی, کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی جو ہے بیان کرنا. اور چوتھی اہم چیز جو ہوتی ہے ورائٹی آف سینٹنس ہوتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں تنوع. یعنی ایک ہوتا میٹرک کا جملہ, اقبال ڈاکٹر تھے, اقبال فلسفی تھے, انہوں نے بڑے بڑے کمالات کیے, وہ بڑے اچھے. اور تنوع یہ ہوتا لفظ کا کہ اقبال ایک ہمہ جہت شخصیت تھے, ان کی شخصیت میں شاعر بھی تھا, مدبر بھی تھا, مفکر بھی تھا. یہ ہوتی ورائٹی آف ورڈ. تو ان چیزوں کا ذرا خیال رکھیں. آپ لوگ تقریر سیکھ رہے ہو, تقریر کرنے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. رضوان بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ سر کی اتنی مفصل گفتگو کے بعد میں بہت مختصر سی بات یہ کروں گا کہ ریحان بیٹا, جو آپ کو پہلے راؤنڈ میں جو سمجھایا گیا تھا آپ نے اس پر بالکل بھی توجہ نہیں دی. اچھا, نوجوان آج موضوع تھا, اور پاکستان کی آبادی ایک محتاط اندازے کے مطابق 60% نوجوانوں پر مشتمل ہے. تو مجھے لگ رہا تھا کانٹینٹ میں کہیں کوئی ذکر کرے گا اس کا, لیکن بہرحال نہیں کیا. صبرینہ آپ الٹے سائڈ پر زیادہ, کیونکہ ٹیکنیکل باقی سارے معاملات بتا دیے, تو جو چیز رہ گئی بیان کرنے سے میں اس طرف جا رہا ہوں. تو الٹے ہاتھ پر زیادہ توجہ دے رہی. بیدار کی جگہ کہ ایک جگہ بیدار مجھ کو سنائی دیا, ہو سکتا ہے میں نے غلط سن لیا ہو. تو لیکن مجموعی طور پر ایک اچھا رہا پروگرام, اور ساتھ کو نسبتاً ایج تھا ایک سینئر ہونے کا بھی, اور زیادہ پروگرام جیسے شہر کراچی میں نظر بھی آتا ہے. تو وہ جو تجربے کا ایک فائدہ یہاں دکھائی دیا ہے. اب مشترکہ نتیجہ کیا نکل کر آئے گا سامنے, وہ تھوڑی دیر میں سب کو پتہ وہ آ چکا ہے میرے پاس اور فیصلہ موجود ہے. میں اناؤنس کر دیتا ہوں آج کے فاتح کا نام, اور حافظ محمد
रेहान नक्शबंदी और सबरीना इमरान, आपका और हमारा साथ यहीं तक था। आज के मुकाबले में फातेह करार पाए हैं ख्वाजा साद मोहम्मद। आपको बहुत मुबारक हो, आप अगले मरहले यानी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के अख्ताम पर अपने मुआवनीन का शुक्रिया ज़रूर अदा करूँ। आप, मैंने क्वार्टर फाइनल कहा कि अगले मरहले यानी सेमीफाइनल के लिए आप क्वालिफाई कर गए हैं, जो कि इंशाल्लाह 6 दिनों के बाद। तो मुझे सेमीफाइनल में ही बुलाते। पक्की बात है? जी जी, पक्की डन। बात। अच्छा, ये तय था पहले से? ये पहले से, मुझसे वैसे ही कहलवा दिया ये पहले से तय नहीं था, अभी हुआ है। चलें जी, हाँ ये बात भी है टेक्निकल। हम चाहेंगे कि जाते जाते अपने मुआवनीन का शुक्रिया अदा करें। हमारे साथ प्रोग्राम में ताउन किया है सेविस्टन ने, पंजनद ने, वोल्का फूड गिगली ने, क्विस कोला ने, नेल्सन पेंट ने, बीजान टिश्यूज ने, जोजो कैंडी, सैलानी स्पाइसेस और ब्लूम परफ्यूम्स। इसके साथ ही साथ फ्रेश वन वाटर का ताउन भी प्रोग्राम में हमारे साथ रहता है, जिनका कहना है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रिंकिंग वाटर इन द टाउन। हम अपने तमाम मुआवनीन के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उनके ताउन से बच्चों की भी हौसला अफजाई होती है और ब्रांड्स जब शामिल होते हैं तो प्रोग्राम में एक अच्छा रंग महसूस होता है और लगता है कि बच्चे जब यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ हम देकर ही यहाँ से रुखसत करें। बहरहाल आज का प्रोग्राम अपने ख़त्म को पहुंचा है। हमारा अगला सेगमेंट इल्म और उल्मा रईस अहमद के साथ देखना ना भूलें। मुझे अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद इमरान वदूद को इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि रब ताला आपको ऐसा उरूज, ऐसी बुलंदी अता करे जो कभी ज़वाल आशना ना हो। है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान, है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान।